اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے آج ہمارا آیت نمبر 41 سے، اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر در حقیقت ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے مدنی سورہ ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر جو احکامات ہیں اس میں یہودیوں اور نصرانیوں سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا آمنا سامنا تھا۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت کے پہلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم سب کے سب ایمان لے آؤ۔ آواز ہلکی آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا یہ۔ اچھا جی، اب دیکھیے گا آپ آواز بہتر ہے؟ جی اچھا جی اچھا جی، ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، بات کر رہے ہیں ان یہودیوں سے جو کہ مدینہ میں آباد تھے۔ اللہ رب العزت ان بنی اسرائیل کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اس پر تمہارا ایمان نہ لانے کا کیا جواز بنتا ہے کہ یہ تو وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تورات، انجیل اور زبور، اللہ تعالیٰ نے 3 کتابیں نازل کی تھیں بنی اسرائیل کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ انسان اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جو نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، وہ ساری چیزیں، وہ ساری باتیں ہیں، وہ سارے احکامات جو اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں میں نازل کیے تھے، ان سب کی تصدیق کرتی ہے، ماں سوائے ان کے جن کو انہوں نے من گھڑت کر کے اپنی مرضی کے مطابق ان کو ڈھال لیا۔ تو یہ تو باقی تمام حق اور سچ کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے، نہ صرف ایکسیپٹ کرتی ہے بلکہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہی سب کچھ نازل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہاں پر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان بھیجی ہوئی کتابوں پر، ان بھیجی ہوئی آیات پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم سب کے سب ایمان لے آؤ۔ کسی ایک کو نہیں کہا، سب کے سب ایمان لے آؤ جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے تمہاری کتابوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم کافروں میں سے، یعنی کہ انکار کرنے والوں میں پہلے نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس تو پہلے سے علم موجود ہے، تمہارے پاس تو الہامی کتاب کا تمام علم موجود ہے، پھر تم اپنے آپ کو ان کافروں، ان مشرکین کے ساتھ کیوں شامل کرنا چاہتے ہو اس کتاب کو بدل کر، اس کتاب کا انکار کر کے، قرآن کا انکار کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم کافروں میں، انکار کرنے والوں میں پہلے نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ان کو کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میری آیتوں کے بدلے لوگوں سے کم قیمت کے پیسے وصول نہ کرو۔ اس سے بہت سے لوگ مراد لیتے ہیں کہ شاید جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں اور قرآن پڑھانے کے وقت میں جو اس کا اپنا معاوضہ لیتے ہیں، اپنا وقت دینے کا اور اپنی محنت کا جو معاوضہ لیتے ہیں، اس سے مراد وہ قرآن کی آیتوں کو بیچنا ہے۔ اس سے قطعاً یہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی قرآن کی آیتوں کو نہ تو بیچ سکتا ہے، نہ کوئی خرید سکتا ہے۔ در حقیقت وہ اپنے وقت کا پیسہ لیتے ہیں، جو اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی محنت صرف کرتے ہیں، وہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، ظاہر ہے ان کو بھی کسی ذریعہ معاش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ثمناً قلیلاً یعنی کہ قرآن کی آیتوں کو بیچنے سے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر ان کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، تاکہ لوگ ان آیتوں کو جو ان کا دل چاہے گا اس قسم کے فتوے لگا کر، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف جا کر، اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف جا کر فیصلے کرنا۔ یہ قرآن کی آیتوں کو بیچنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچنا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اہل یہود یہی کام کیا کرتے تھے، کہ وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدل دیتے تھے۔ کیوں بدل دیتے تھے؟ ان کے پیچھے ان کا مفاد کیا تھا؟ کیونکہ وہ عرب کے مذہبی ڈھانچے میں انہیں سرداری مل گئی تھی۔ جو مذہبی ڈھانچہ تھا نا عرب کا،
اس میں یہودیوں کو سرداری ملی ہوئی تھی. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیتے تو ان کی یہ سرداری، یہ احترام، محبت جو لوگوں کی طرف سے مذہب کی وجہ سے انہیں ملا ہوا تھا، یہ سب کچھ انہیں چھوڑنا پڑتا، اور اس لیے انہوں نے انکار کیا، اس لیے انہوں نے اسلام کو نہیں مانا. دوسری بات کیا تھی کہ بزرگوں کی سعادت کی جو گدیاں ان کو ملی ہوئی تھیں، جن گدیوں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، گدی نشین تھے، جو آج ہم بھی مسلمان گدی نشین ہو جاتے ہیں، اور گدی نشین ہونے کی وجہ سے ان کی لوگ بڑی بڑائیاں بیان کرتے تھے، اور لوگ ان کو پیسہ دیتے تھے، ان کے پاس پیسے کی فراوانی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی جو گدی نشین ہوتے ہیں، صرف ان کو یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہمیں پیسہ مل رہا ہے، تو پھر ہم کس طرح سے اس کو ایکسیپٹ کر لیں، ہم کس طرح سے صحیح دین پر چل پڑیں، ہم کیسے یہ پیری مریدی چھوڑ دیں. وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، بالکل اہل یہود کی طرح، جس طرح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تھا. اور انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے مان لیا تو پھر ہمیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اور مذہب کے نام پر انہیں طرح طرح کے نذرانے بھی ملا کرتے تھے یہودیوں کو. اسی مال کی ہوس نے ان کو حق پہچاننے سے دور کر دیا. اللہ تعالیٰ یہی یہاں پر اس آیت کے اس حصے میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے سے پیسوں کے، دنیا کے پیسوں کے عوض، دنیا کے متاع اور مال اور فائدے کے عوض اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدل بدل کر پیش نہ کرو اپنے ذاتی مفاد کے لیے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ صرف مجھ ہی سے ڈرو، کیونکہ میں ہی حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے. کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، تو میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم صرف مجھ ہی سے ڈرو. رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. حق کو باطل سے ملانے کا سے کیا مراد ہے کہ حق اور سچی باتوں کو جھوٹ کے ساتھ ہرگز ہرگز نہ ملاؤ. حق اور باطل دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے سورہ لقمان میں ارشاد فرماتے ہیں یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند اور بہت بڑا ہے، عظیم ہے، کبیر ہے. هو العلی الکبیر. حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے کیا مراد ہے؟ در حقیقت اس سے سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ حق کو باطل کا لباس پہنا کر، باطل کے اندر چھپا کر اس کو پیش کیا جائے. کیسے پیش کیا جائے حق کو باطل کے ساتھ ملا کر؟ بالکل اس طرح سے پیش کیا جائے کہ کسی کو محسوس ہی نہ ہو کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ہم اپنی مرضی سے تشریحات کر لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے آیتیں نکال لیتے ہیں، اور اپنی مرضی سے قرآن کی آیتوں کو رد و بدل کر کے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، تاکہ ہمارا وہ لوگوں کے اوپر دبدبا بھی قائم رہے، اور پھر ہم سے لوگ محبت بھی اسی طرح سے کرتے رہیں، کیونکہ ہم نے ان کے دل کی بات کہہ دی. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور تم حق کو ہرگز نہ چھپاؤ، حتیٰ کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف حق کیا نازل کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اہل یہود کو یہی پھر سے حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل یہود کو پھر سے حکم دے رہے ہیں کہ تم تو جانتے ہو، میں نے تو تمہیں سارا کا سارا حق اور سچ تمہیں تمہاری کتابوں کے اندر کھول کھول کر بیان کر دیا، پھر تم کیوں حق کو چھپاتے ہو اور تم باطل کو پیش کرتے ہو. حق کے اندر چھپا کر حق کو باطل کا لباس پہنا کر تم باطل کو پیش کرتے ہو لوگوں کے سامنے، جھوٹ کو پیش کرتے ہو لوگوں کے سامنے. آپ اپنے اور میرے رویے کو دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ بات تو یہودیوں کی کر رہے ہیں، لیکن کون کون سے رویے ہیں جو ہمارے اندر بالکل رچ بس نہیں گئے، ہمارے اعمال میں شامل نہیں ہو گئے، ہماری روٹین میں نہیں آ گئے. ہم نے ان ساری چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں دیکھتے ہیں. اس کی سب سے امپورٹنٹ مثال میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ حق کو باطل کے ساتھ چھپانا کیا ہے. ہم لوگ جو پارلیمنٹ ہے اس کو شورا کا ہم لوگ دیتے ہیں،
کہ وہ شورا ہے پارلیمنٹ. شورا کیا ہے؟ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجلس میں علماء کرام اور جو دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں اور جو دین کو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ مل بیٹھ کر مشورہ کر کے جب وہ قرآن اور سنت کے اندر اس کا فیصلہ نہیں ان کو ملتا تو پھر وہ جب ان کو صحابہ سے بھی نہیں ملتا تو جو متفق ہو کر جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ مجلس شورا ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ مجلس شورا ہے. یہ مجلس شورا ہے جس کے اندر جواری شرابی ہر طرح کا گندا فعل کرنے والے ہماری پارلیمنٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ مجلس شورا ہے؟ اور وہ قوانین ہمارے بنانے والے ہیں. کیا یہ مجلس شورا ہے؟ اور ہم سب ان قوانین کے عمل کرنے والے ہیں. کیا یہ مجلس شورا ہے؟ ہماری جو عدالتیں ہیں عدالتوں کا نظام ہے کیا وہ اسلام پر چلنے والا ہے؟ کیا وہ حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملایا گیا؟ اور جو ہم کاروبار کے اندر بینکس کے اندر جو ہم آپ پیسے لگاتے ہیں جو سود کا پیسہ ہم نے اپنے کاروبار کے اندر شامل کر لیا ہے وہ سارا کا سارا ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی اور نام دے کر ہم اس کو بھی اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے ہاں علماء کرام نے یہ بھی فتوے لگا دیے کہ اگر آپ اپنا حق لینے کے لیے رشوت دیتے ہیں تو وہ بھی حلال ہے. یعنی ہمارا معاشرہ اس قدر گندگی میں گر چکا ہے کہ ہمیں اب وہ اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینی ہی پڑے گی کہ وہ جانتے ہیں. یعنی کہ اس کو جب اس پہ فتویٰ لگ گیا تو اب تو ہر کوئی ہی رشوت دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ. تم تو جانتے ہو کہ حق کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اگلی آیت کے اندر بنی اسرائیل کو یہودیوں کو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ تم سب کے سب مسلمان ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. نماز قائم کرنے کا حکم ان کو بھی تھا زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ان کو بھی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ان کی نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکوع کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. یہودیوں کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید کہا کہ اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے کیا مراد ہے کہ تاکہ تم لوگوں کی نمازیں جو تم لوگ پہلے اسلام کے آنے سے پہلے پڑھتے تھے اس کا مطلب ہے کہ تم کام تو نماز تو پہلے بھی پڑھ رہے تھے تم زکوٰۃ تو پہلے بھی ادا کر رہے تھے لیکن اب جو تم نے نماز پڑھنی ہے اس میں تم نے رکوع بھی کرنا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کہ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کس چیز کا کہ تم لوگوں کو یہ حکم دیتے ہو کہ وہ نیکی کریں وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی لوگوں کو تو حکم دے رہے ہو کہ وہ نیکی کریں لیکن تم خود اس پر عمل نہیں کر رہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا حکم دے رہے ہیں کہ تم اگر لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کرنے کا تو تمہیں خود بھی اس پر عمل کرنا لازم ہے اور دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ رویہ ہے. جب بھی دین ایک پیشہ بن جاتا ہے تو دین کو لے کر چلنے والے زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کے عمل میں نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ سے خود نہیں ڈرتے لیکن دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو بھلائی کرنے کی دعوت دیتے ہیں لیکن اپنے عمل ان کے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے خلاف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہوئے یہ دوغلا رویہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور زبان کاٹے جا رہے تھے. مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے عمل لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل نہیں کیا. ان کے ہونٹ اور زبان ان کی کاٹی جا رہی ہوں. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے. اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا. وہ کہے گا ہاں یقیناً لیکن میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا.
اللہ تعالیٰ کو عمل سے خالی اور زبان کے میٹھے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یعنی تمہارے پاس جو علم نبوت اور عہد و پیمان تورات کی صورت میں ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو تم کفر سے روکتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہ ان کا عہد توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد ان کی کتاب میں لیا تھا کہ تم نے یہ عہد کرنا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنا ہے، لیکن وہ اس عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے کہ تم اپنی جانوں کو بھی بچا لو۔ مزید اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس پر پابند انسان ہو جاتا ہے۔ انسان کے صبر کی انسان کس طرح سے صبر کر سکتا ہے؟ بہت سی اقسام ہے صبر کی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اپنی زندگی سے ترک کر دیں۔ اس کی تقدیر پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا اس پر صبر کرنا اور ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا۔ اور صبر ہر مصیبت کا علاج ہے۔ یہ صبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک میرے اس بندہ مومن کے لیے اہل دنیا میں سے جس کے محبوب کو میں نے اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میرے اس بندہ مومن کے لیے اہل دنیا میں سے جس کے محبوب کو میں نے اٹھا لیا اور وہ اس پر صبر و تحمل کرتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھے، جنت کے علاوہ اس کا کوئی مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز و قارب کو اٹھا لیتا ہے نا، پھر جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بلال، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، کہ اٹھو اور اذان دو کہ ہم نماز پڑھیں اور راحت ملے ہمارے دلوں کو۔ اور نماز کیا ہے؟ جو بے حیائی سے روکتی ہے، تمام برے افعال سے روکتی ہے اور دلوں میں خشوع پیدا کرتی ہے۔